اب میں اور زراعت کے حوالے سے عورتوں کے بارے میں بات چیت کرنا چاہ رہی ہوں کہ عورتیں یہاں آ کر بات کریں، کیونکہ وہ کر سکتی ہیں جو ہم نے اپنی کانفرنسز میں دیکھا، کسان عورتوں کی کانفرنسز میں، اور اس طرح کی جو جس طرح سے وہ بیان کرتی ہیں وہ دل ہلا دینے والی ایک موقع ہوتا ہے۔ ہم تو بہرحال ریسرچرز کی طرح بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے جا کر ایک چیز دیکھی اور بس آگے ایک بیان کر دی، اس میں چاہے ہم کتنا بھی چاہیں وہ جذبات نہیں ہو سکتے، اور وہ جو آپ نے جس چیز کا تجربہ کیا ہے وہ اس طرح کی فیلنگ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال معذرت کے ساتھ پاکستان کی دیہاتی بہنوں سے، پاکستان میں تقریباً 5 کروڑ عورتیں دیہاتی علاقوں میں رہتی ہیں۔ ان عورتوں کا اپنے گھر بار اور قومی معیشت میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ وہ اپنا بہت سا وقت اور قوت گھریلو کام کاج، کھیتی باڑی اور مویشیوں کی دیکھ بھال میں لگاتی ہیں۔ ان میں بہت سی دستکاری کرتی ہیں اور دیہاتی اسکولوں میں استانیاں ہیں، لیکن زیادہ تر عورتوں کا زیادہ تر کام بغیر اجرت کے ہوتا ہے۔ ان تمام کاموں کو عورتوں کا فرض سمجھا جاتا ہے کہ وہ ماں، بیٹی اور بہن کی حیثیت میں کرتی ہیں۔ ان کا معاشی پہلو نہیں سمجھا جاتا۔ یہ نہیں مانا جاتا کہ عورت بغیر اجرت کے جو گھر کے اندر اور باہر کھیتوں وغیرہ میں کام کرتی ہے، اس سے نہ صرف گھر کے اخراجات کم ہوتے ہیں بلکہ مردوں کے لیے باہر جا کر پیسہ کمانا ممکن ہو جاتا ہے۔ باہر سے میرا مطلب گھر سے باہر، ملک سے باہر ضروری نہیں۔ پاکستان کی 1/3 آبادی اتنی غریب ہے، اور یہ حکومت پاکستان کے اسٹیٹسٹکس میں ہے، کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ ان حالات میں ان گھرانوں کی زندگی کا دار و مدار ان عورتوں کی اسی مشقت پر ہے۔ اگر ان عورتوں کی مشقت نہ ہو تو ان گھرانوں میں فاقے پڑے اور بھی فاقے پڑے۔ توجہ طلب مسائل کیا ہیں؟ دیہی علاقوں میں جہاں صحت، تعلیم، پانی، پینے کا پانی اور گندے پانی کے نکاس کی سہولیات نہیں ہیں، وہاں عورتوں کو بہت دشواریاں ہیں۔ چند میں نے لسٹ کی ہیں، بے تحاشا دشواریاں ہیں۔ نمبر 1، ان کو صاف پینے کے پانی، ایندھن اور مویشیوں کے لیے چارہ لانے کے لیے دور جانا پڑتا ہے۔ ہمیں سندھ میں سے عورتوں نے بتایا کہ انہیں کئی دفعہ دن میں 3 4 دفعہ جا کر پانی لانا پڑتا ہے، اور ہر دفعہ 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو سمجھ لیے کہ 7 8 گھنٹے دن کے تو اسی میں نکل گئے کہ آپ صرف گھر کی ضروریات کے لیے پانی لا دیں۔ اسی طرح سرحد میں علاقے ہیں کہ وہ عورتیں صبح سویرے نکل جاتی ہیں اور دوپہر کھانے کے وقت تک ایندھن اور پانی وغیرہ جو بھی ہے وہ لے کر آتی ہیں۔ ماحول کی خرابی کی وجہ سے، جنگلات کے کٹنے سے، پانی کے ذرائع آلودہ ہونے سے یہ مسائل اور فاصلے اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے لیے تو پھر بھی ایٹ سم لیول یہ اکیڈمک سے رہ جاتے ہیں، انوائرمنٹ کی ہم بہت بات کرتے ہیں، لیکن وہ عورت جو کہ پہلے 15 منٹ دور جاتی تھی، اب وہ گھنٹہ اور 2 گھنٹے چل کے صرف پانی کے ذریعے تک یا جنگل تک پہنچتی ہے، یا اگر صحیح طریقے سے جنگل ایندھن نہیں مل رہا تو پھر وہ جھاڑیاں اور گھاس پھوس اور اس طرح کی چیز آ کے جلاتی ہے، جس سے بے تحاشا دھواں ہوتا ہے، آنکھوں کے لیے خراب، سانس کے لیے خراب، کھانا پوری طرح نہیں پکتا، کچے پکے پانی کھانے کو بچوں کو دیتی ہے۔ تو یہ مسائل ان کے لیے مسائل اور فاصلے اور بھی بڑھ گئے ہیں۔ تعلیم کی سہولتیں آسانی سے دیہاتی لڑکیوں کو نہیں ملتی بنسبت لڑکوں کے۔ ویسے بھی دیہات میں کم تعلیم ہے، لیکن لڑکیوں پہ اور بھی اثر ہے، مختلف وجوہات پہ، میرے خیال آپ سب کو یہاں معلوم ہے۔ ہماری اسٹیٹسٹکس ہی کے مطابق پرائمری اسکولوں میں صرف 37% لڑکیاں جا رہی ہیں، ان میں سے جتنی جا سکتی ہیں ان میں سے صرف 37% جا رہی ہیں، اور 77% لڑکے دیہات میں داخل ہیں۔ اسکولوں کا ویسے کیا حال حشر ہے اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح دیہاتی عورتوں کی شرح خواندگی
7% ہے اور مردوں کی 26%. چوتھا مسئلہ، عورتیں آسانی تک طبی سہولتوں تک نہیں پہنچ پاتی، اور اس کا سب سے جو گرافک ڈسکرپشن تھی وہ ہمیں دیہاتی عورت نے دی کہ جب ہم لیبر میں ہیں اور کوئی ڈلیوری کی پرابلمز ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ کیا جاتا ہے کہ بیل گاڑی میں بٹھا کر لٹا کر اور زور زور سے بیل گاڑی کو ادھر دوڑایا جاتا ہے تاکہ اس کے جھٹکے سے جو جھٹکے لگ رہے ہیں ان سے ڈلیوری ہو جائے. اس پہ بھی اگر ڈلیوری نہیں ہوتی تو جو شوہر ہے وہ وڈیرے سے جا کے بندوق لے کے آتا ہے اور اس کے کان کے پاس بندوق چلاتا ہے تاکہ اس کے شوق سے وہ ڈلیور کر دے. تو اس نے کہا کہ کئی دفعہ ماں مر جاتی ہے، کئی دفعہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح میں نے کہا کہ جس وقت اس نے بیان کیا تو ہم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور ابھی تک اتنا اثر ہے اس کا کہ یہ آپ ہم ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنی پریگننسیز ہوتی ہیں تو سمجھیں کہ ہر دفعہ جو ایک پریگننسی ہو رہی ہے تو ایک عورت کے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ میں زندہ بچوں گی کہ نہیں اس کے بعد. تو یہ ایک ڈیلی فیئر ہے جس پہ وہ جس کے ساتھ وہ رہتی ہے اور جو برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے لیے، اپنی بچیوں کے لیے وغیرہ. تو عورتیں آسانی تک طبی سہولتوں تک نہیں پہنچ پاتی، اسی لیے چارپائیوں پر چڑھا کر میلوں پہنچایا جاتا ہے، اور وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ ان کی بالکل آخری سٹیج میں ہے تو پھر اکثر اس طرح اس کی تاب بھی نہیں لا پاتی. پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ منصوبہ ساز اداروں اور پالیسیاں بنانے والوں کو عورتوں کا کام نظر نہیں آتا کیونکہ یہ بغیر اجرت کے ہے. ہماری جو ڈیفینیشنز ہیں اپنے اسٹیٹسٹکس گیدر کرنے کی، اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی تنخواہ مل رہی ہو یا آپ کسی نفع کے لیے کر رہے ہیں. تو وہ تنخواہ مل رہی ہے یا نفع تو ٹھیک ہے، اس میں استانیاں تو پک اپ ہو جائیں گی، لیکن جو کھیت میں عورت کام کر رہی ہے اپنے کھیت میں جو اپنی اور گھر کا باقی کام کر رہی ہے وہ تو کسی اجرت کے لیے نہیں کر رہی، تو اس کی پھر وہ ہماری اسٹیٹسٹکس میں شامل نہیں ہوگی، اور وہاں اس سے پوچھا جائے گا اور اس کے ہم نام لکھ دیں گے کہ یہ امور خانہ داری میں لگی ہوئی ہے، اور ہم اس کو پھر کام کرنے والی نہیں مانتے، اور کام کرنی والی نہیں مانتے تو یہ ہماری قومی اعداد و شمار میں نہیں شامل ہوتی. 1981 کے سینسس میں ہم نے یہ فگر ڈھونڈی تھی جو وہاں پہ سینسس میں تھی کہ پورے پاکستان بھر میں 176 عورتیں ہیں جو ایگریکلچر اور لائف سٹاک ورکرز ہیں. تو پورے پاکستان میں 176 ہیں اور یہ سینسس میں ہے، تو پھر نیچرلی ایگریکلچر کے حوالے سے، لائف سٹاک ورکرز کے حوالے سے کوئی پروگرام، کوئی پالیسیز، کوئی فنڈز ایلوکیشن نہیں کریں گے، کیونکہ پلاننگ کمیشن تو بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ بھائی اتنے لوگ ہیں فلاں چیز میں، تو اس لیے ان کی آپ ٹریننگ کے حوالے سے، ان کی قرضے کی سہولتوں سے کے لیے، ایگریکلچر ایکسٹینشن کے لیے آپ ان کے پیسے ڈالیے، لیکن 176 عورتیں کر رہی ہیں تو پھر کون ڈالے گا؟ تو قومی اعداد و شمار میں یہ ظاہر نہیں ہوتا. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اسی لیے دیہاتی عورتوں کے لیے ایگریکلچر ایکسٹینشن کے پروگرام، تربیتی پروگرام اور قرضے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے کہ وہ اپنا پیداوار بڑھائیں اور وہ اپنے کام کے بوجھ کو ہلکا کریں. ٹیکنالوجی کے استعمال سے وہ نہیں کر سکتی، نہیں کر پاتی. ساتویں بات یہ ہے کہ زمین کی ملکیت اکثر مردوں کے نام میں ہوتی ہے، عورتوں کو اکثر ان کا حصہ نہیں دیا جاتا یا ان کے نام میں زمین پر مردوں کا کنٹرول ہوتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرضوں کی سہولت کے لیے آپ کو جو ضمانت کے لیے زمین کی ملکیت چاہیے وہ نہیں ہو سکتی، اور اس لیے اکثر عورتیں یہ قرضے نہیں حاصل کر سکتی. آٹھویں یہ ہے کہ جیسے جیسے شاملات طاقتور لوگوں کے قبضے میں آتی جا رہی ہیں، عورتوں کی پہنچ ان تک ختم ہوتی جا رہی ہے. پینے کے پانی، ایندھن اور چارے جو کہ مین عورتوں کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے دیہات میں، وہ ان شاملات میں سے بہت سی یہ ضروریات پوری ہو جاتی تھیں. اب وہ نہیں ہے، وہی کہ اب آپ کو کسی نے قبضہ کر لیا، ہر جگہ قبضہ موجود ہیں، اور وہ عورتیں جو ہیں ان کے لیے ذرائع اور بھی محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ مسئلے اور فاصلے اور بھی بڑھتے جا رہے ہیں. کیش کراپس
نواں مسئلہ کیش کراپس یا آمدنی کمانے والی فصلوں کے فروغ کے لیے کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس سے وہ فصلیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور یا وہ ایریا کم ہوتا جا رہا ہے جو فوڈ کراپس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کے انسینٹیو کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سے زمین، بیج، سرمایہ ان فصلوں کے لیے کم استعمال ہو رہے ہیں جو غذا میں شامل ہوتی ہیں۔ اس سے جو ایک عام دیہاتی گھرانہ ہے اس میں غذا کی مقدار اور کوالٹی گھٹتی جا رہی ہے، اور یہ عورتوں پر خاص طور پر مزید بوجھ ڈال رہا ہے، جس سے ان کی مشقت اور بڑھ رہی ہے اور ان کی صحت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کو کیش کراپس چاہیے تو آپ یوزلی خود فارمنگ کرتے ہیں، سیلف کلٹیویشن کرتے ہیں، اور مزاروں کو آپ اس سے ہٹا دیتے ہیں، یا ان کی حیثیت بحیثیت لیبر ہی کے رہ جاتی ہے۔ تو جو عورتیں پروڈکشن میں کام کر رہی تھیں وہ ہٹ جاتی ہیں، ان میں سے مرد بھی ہٹ جاتے ہیں۔ مرد ہو سکتا ہے کچھ عورتیں مطلب لیبر کے طور پہ استعمال ہو جائیں، لیکن اب پھر نئی ٹیکنالوجی ہے، ٹریکٹرز ہیں، تھریشرز ہیں، تو لیبر کی بھی نیڈ اس طرح کم ہو جاتی ہے۔ اور گھر کے لیے جب غذا کی مقدار اور کوالٹی گھٹتی جا رہی ہے تو یہ عورتوں پر خاص طور پر اور بوجھ ڈالتا ہے، جس سے ان کی مشقت اور بڑھ رہی ہے اور ان کی صحت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ 10واں مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے لیے پانی کے انتظام کو عورت کی ذمہ داری تو سمجھا جاتا ہے، مگر علاقے کے پانی کی فراہمی کی اسکیموں میں عورتوں سے رائے نہیں لی جاتی۔ اور یہ جو چیف اکانومسٹ ہیں یہاں پنجاب میں، انہوں نے کہا، ڈاکٹر شاہین خان نے، کہ بھائی ہم گئے دیہاتوں میں اور ہم پانی کی بات کر رہے ہیں اور مردوں سے ہم میٹنگ کرتے رہے، اور کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ گاؤں میں نلکا لگائیے، کیونکہ وہ پانی لانا تو عورت کی ذمہ داری ہے، تو وہ نلکے کی اہمیت نہیں سمجھی گئی۔ ٹیوب ویل کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور حوالے سے اریگیشن کے پانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن نلکے کی بات نہیں ہوئی جب تک ہم نے عورتوں سے بات نہیں کی۔ اسی طرح حالانکہ جنگلات کا سے جو عورتوں کا رشتہ ہے وہ بہت مضبوط ہے کہ وہ جا کر وہاں سے ایندھن لاتی ہیں، اور بھی دوسری جو چیزیں اشیاء جنگلات کی ہیں ان کا استعمال عورتیں کرتی ہیں، لیکن شجر کاری کے پروگرام کے وقت آپ دیکھیے کہ کوئی عورتوں سے نہ رائے لی جاتی ہے، نہ ان کو انوالو کیا جاتا ہے۔ کیمیائی کھادوں اور کیڑے مار دواؤں کا اندھا دھند استعمال ہمارے ماحول کو اور صحت کو خراب کر رہا ہے۔ ان پودوں کو چھونے سے، جیسے اب کئی سٹڈیز ہو گئی ہیں کہ کاٹن پکنگ کی جب عورتیں کرنے جا رہی ہیں تو ان کو وہ کیمیکل جو اسپریز جن کا ہر روز ٹی وی پہ اتنا سنتے ہیں ان دنوں میں، وہ ان کے ہاتھوں سے لگ رہا ہے، ان کی سانس میں جا رہا ہے، اور ان کے چھالے ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں، اور جلد خراب ہو رہی ہے۔ تو ان پودوں کو چھونے سے، آلودہ پانی سے جو پینے میں اور فصلوں میں استعمال ہو رہا ہے، عورتیں اور بچے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ ان سے متاثرہ عورتیں معذور بچوں کو جنم دے سکتی ہیں کہ اگر اس پہ اتنا اثر ہو گیا اور عورت پریگننٹ ہے تو اس کی بچہ بھی معذور ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیا بین الاقوامی نظام ہے، میرے خیال میں لگتا ہے اس سے پہلے کچھ بات اس سے ہوئی ہے، اور دوسرے بین الاقوامی دباؤ سے ہماری زراعت کے شعبے اثر انداز ہو رہے ہیں، جن کا عورتوں کی زندگی پر بہت منفی اثر ہو رہا ہے۔ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام جو IMF اور ورلڈ بینک ہمارے ممالک پر لاگو کر رہے ہیں، ہم نے اتنی بیرونی امداد دیکھے تھے، ہم قرضے کے دباؤ کے نیچے ہیں کہ اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بھی مزید آپ کو اپنے اخراجات اور اپنی آمدنی میں توازن پیدا کرنا پڑے گا، تو اس لیے اخراجات کم کیجیے اور آمدنی بڑھائیے۔ اور یہ بیرونی معیشت کے حوالے سے بھی، ہماری ایکسپورٹ امپورٹس کے حوالے سے بھی، اور اندرونی معیشت کے لیے۔ پلیز مجھے بتا دینا کہ میں بہت زیادہ وقت لے رہی ہوں۔ یعنی ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اور اپنی امپورٹس کم کریں، اور اپنے ٹیکس بڑھائیں اور حکومتی اخراجات کم کریں۔ دیکھنے میں تو یہ بہت معقول مشورے ہیں، یہ ہمیں خود ہی خیال آنا چاہیے تھا، اور ورلڈ بینک وغیرہ کی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب ان اخراجات کی کمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبسڈیز، ان کا کہ سبسڈیز آپ ہٹا دیجیے،
یعنی جو آپ سستا آٹا فراہم کرتے تھے, جو آپ سستا فرٹیلائزر فراہم کرتے تھے, ان کی یہ سبسڈی ہٹا لیجیے اور مارکیٹ پرائس پہ آپ لوگوں کو لینے دیجیے. تو کس پہ اثر پڑے گا؟ ایک چھوٹے کسان پر, ایک غریب گھرانے پر سب سے زیادہ اثر پڑے گا. پھر انہی جو اخراجات جو اور کم ہو رہے ہیں, کیونکہ انڈسٹری تو نہیں وہ کم لگائی جائے گی یا کچھ اور اس طرح کی روڈ کمیونیکیشن وغیرہ کے حوالے سے, تو جو ہماری حکومتیں ہیں وہ جو کم کرنے پہ آتی ہیں اور اخراجات, تو وہ تعلیم کے شعبے میں کم ہے, وہ صحت کے شعبے میں کم ہے, وہ سوشل ویلفیئر کے شعبے میں کم ہے. ٹھیک ہے امریکن ایڈ مل جائے تو پاپولیشن پہ تو ہم اپنی پاپولیشن پلاننگ پر تو ہم کچھ اپنی زور ڈالتے ہیں, لیکن باقی یہ جو سوشل سیکٹر جن کو کہا جاتا ہے ان کے لیے کم پیسے اویلیبل ہوتے ہیں. اور وہی بات ہے کہ اس کا اثر سب سے زیادہ کس پر پڑ رہا ہے؟ غریب گھرانوں پر. اور غریب گھرانوں میں پھر سب سے زیادہ اثر کس پہ پڑ رہا ہے؟ ان کی عورتوں پر. دیہات کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ 30% دیہاتی آبادی جو ہے وہ اپنی خوراک کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی ہے, اور 50% دیہاتی آبادی ہے وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پا رہی ہے. تو اگر یہ ایسی ہم اسکیل آف پاورٹی, اور جب ہم بات کریں آدھی آبادی, اب تقریباً 9 کروڑ آبادی ہے دیہات میں, تو آپ 4.5 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اپنی بنیادی ضروریات پوری نہیں کر پاتے. اور جب آپ ان پہ اور بھی سکویز ڈالتے ہیں ان انٹرنیشنل کنسٹرینٹس کی وجہ سے, تو پھر اور بھی ان پہ سب سے زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. عام دیہی گھرانے کی معاشی حالت اور بھی خراب ہوتی جا رہی ہے. زراعتی زمین کیش کراپس اور ایکسپورٹس کے استعمال کے لیے بڑھائی جا رہی ہے. بھئی اب ایکسپورٹس بڑھاؤ تو اپنے کیش کراپس آپ کو زیادہ کرنے پڑیں گے. جو کھانے کے حوالے سے جو زمین ہے وہ مزاروں کو آپ بے دخل کریں گے, وہ آپ زیادہ سے زیادہ سیلف کلٹیویشن یا کیش کراپس میں لے جائیں گے. زیادہ سے زیادہ مزارع بے دخل کیے جا رہے ہیں. مرد تو پھر باہر نکلتے ہیں, یا تو وہیں پہ کھیتوں میں مزدور لگ جاتے ہیں, یا شہروں میں چلے جاتے ہیں, یا کچھ باہر بھی چلے جاتے ہیں. اور عورتوں کی اس طرح جو پیداواری کام ہے اس میں اہمیت کم ہو گئی ہے, ہوتی جا رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کا کام کم ہو گیا. ہم کہتے ہیں جی کام میں اہمیت کم ہو گئی, کام کم ہو گیا تو چلو بوجھ کم ہو گیا. نہیں, بات یہ ہے کہ خاندان کو تو پھر بھی سروائیو کرنا ہے, ان کا تو پیٹ بھرنا ہے. تو اب اگر کھانے کے لیے اس کو 4 میل دور جا کے ایندھن لانا پڑا کیونکہ پیسے نہیں ہیں کہ کچھ خرید لے ایندھن, تو وہ کرے گی. اسی طرح کچھ اور کھانے پینے کے انتظام کے لیے, محنت کے لیے وہ اپنا لیبر بھی آفر کرے گی. تو ان کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن ایک لحاظ سے کہ جو زمین تھی وہ نہیں, اب اس پہ نہیں وہ کر پا رہی. لیکن یہ نہیں کہ ان کے کام کا بوجھ کم ہو رہا ہے, یہ بوجھ بڑھ رہا ہے. خاندان کو فاقوں سے بچانے کے لیے, پیٹ بھرنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کر رہی ہے اور کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ بھی یقین نہیں ہے کہ یہ کھانا مل سکے گا روز. سو وہ جو ہم کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کی بات, وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. لیکن جو نیا تجارتی نظام ہے, یہ نیو ورلڈ ٹریڈ آرڈر, جس کی ہم آج کل بہت بات سن رہے ہیں, کیٹ کے حوالے سے سنتے تھے, اب نیو ورلڈ ٹریڈ آرڈر کے بارے میں, وہ تجارت پر کوئی بندش نہیں چاہتا. سن 2003 تک ہم کو تجارت کو آزاد کرنا ہوگا, اور کوئی ہماری امپورٹس ایکسپورٹس پہ کوئی بندش نہیں رکھنی ہوگی. تو اگر کسی اور ملک کی زراعتی اشیاء ہماری اشیاء سے سستی ہیں تو ہم انہیں روک نہیں سکیں گے. تو ایک طرف تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو سستی چیزیں ملیں گی, اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کا اگر انیفیشینٹ ایگریکلچر سیکٹر ہے تو اس کی آپ کو نہیں ملے گی. لیکن زراعت کا وہ شعبہ تو آپ تباہ ہو جائے گا نا, جو نہیں کمپیٹ کر پا رہا ہے انٹرنیشنل ایگریکلچر سے, اور اس کا اثر ان علاقوں میں بہت منفی ہوگا. اور غذا کی قلت مزید ہونے کا امکان ہے, کیونکہ ٹھیک ہے کھانا یا کچھ اور چیز سستا تو ملے گا,
لیکن اس کے لیے ایک دوسری چیز ہے کہ آپ نے تھوڑی سی زمین پڑی تھی، اس میں آپ نے کچھ اگا لیا اور کچھ تو تھوڑا بہت پیٹ بھر پایا آپ، لیکن اب یہ ہوگا کہ آپ کو جا کر کھانا خریدنا پڑے گا، اور جب مزدوری نہیں ہے، جب آپ الٹے بے دخل کیے گئے ہیں اور ضروری نہیں کہ آپ کی کوئی فیکٹریاں لگ رہی ہوں اور آپ کے پاس انکم آ رہی ہے، تو آپ کس چیز سے وہ کھانا خریدیں گے، وہ غذا اپنی ضرورت پوری کریں گے؟ اگر باہر سے غذا منگوائی بھی جائے تو دیہی گھرانے کی اپنی خود کفالت مزید بری طرح اثر انداز ہوگی۔ اس کے لیے آمدنی چاہیے ہوگی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ کام ملے گا۔ مرد وہی کہ مردوں کو پھر پیسے کے لیے، آمدنی کے لیے باہر جا کر وہ کام ڈھونڈنا پڑے گا، اور جو فوری کام کا بوجھ ہے وہ اور بھی گھر کی عورتوں پہ پڑے گا کہ کسی نہ کسی طرح خاندان کو فاقے سے بچایا جائے۔ یہ اس وقت بھی ہو رہا ہے، اور ہم نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ اور بھی بڑھ جائے گا۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ عورتیں ویسے بھی سب سے بعد میں کھاتی ہیں اور سب سے بعد میں سوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک نئے اس نظام کے تحت جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جیسے معاملات ہیں کہ جو آپ نے ریسرچ کر کے جو آپ نے بیج ڈسکور کیا ہے اس پہ ایک پیٹنٹ لگ جائے گا، ٹریڈ مارک، اور اس کے استعمال کے لیے ہم کو پیسے دینے پڑیں گے۔ تو وہ تھا کہ جی آپ نے بیج کچھ بچا کے استعمال کیا، نہیں، آپ کو جب وہ بیج جو ہے وہ آپ کو خریدنا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، کیونکہ وہ وہاں کا ڈسکور کیا ہوا بیج ہے اور اس پہ ٹریڈ مارک لگا ہوا ہے۔ عورتیں جو بیج سنبھالتی ہیں، استعمال کرتی ہیں، وہ اگر ایسی قسم استعمال کریں گی جو پیٹنٹ ہو چکی ہے تو ہر دفعہ استعمال پر اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بہرحال ان پہ ابھی ہم اور بات ڈسکشن میں کریں گے۔ اب ہم بنیادی طور پہ کہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، کہ ہو کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے منصوبوں اور پالیسیوں میں عورتوں کے مفاد کا خیال رکھا جائے، ان کے کام کو تسلیم کیا جائے جو کہ خاندان کی آمدنی اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ جب تک کہ عورتوں کے لیے منصوبے اور پروگرام نہیں بنائے جائیں گے، ترقی کی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ ہمارے پچھلے 7 5 ایئر پلانز میں ایگریکلچر سیکٹر میں کا جو چیپٹر تھا اس میں عورت کا نام نہیں تھا، لفظ عورت نہیں تھا۔ اب کہ صرف ایک لائن آ گئی 8ویں پلان میں کہ عورتوں کی پارٹیسپیشن کو ہم انکریج کریں گے، تو ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے اس کے لیے۔ شکر ہے کہ انہوں نے پہچانا کہ پاکستان کے زراعتی سیکٹر میں عورتیں موجود ہیں بحیثیت ورکرز کے، اور صرف کنزیومرز ہی کے حوالے سے دیکھا جاتا تھا، لیکن یہ کہ بحیثیت ورکرز کے۔ بہرحال لفظ عورت آ گیا ہے، اور ہم اس کو دھکا دیں تو مطلب وہ پلان میں آنا کافی نہیں، آپ کو معلوم ہے، ویسے بھی چاہے اور بھی اس سے زیادہ لکھتے تو کافی نہیں ہوتا، اس کو دھکا دینا پڑے گا، ہمیں آگے پش کرنا پڑے گا، ہر جگہ بار بار یہ ایشوز لانے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ زمین کی الاٹمنٹ میں، چاہے وہ زراعت یا رہائش کے منصوبوں کے لیے ہو، شوہر کے ساتھ بیوی کے نام میں بھی زمین ہونی چاہیے، اور جہاں ایسے گھرانے ہیں جہاں پہ عورتیں صرف سربراہ ہیں اور مین آمدنی وہ کما کے لا رہی ہیں، تو ان کی نام میں زمین ہونی چاہیے۔ آئے دن گورنمنٹ یہ اناؤنس کرتی رہتی ہے کہ ہم رہائشی اس کے حوالے سے زمین ہم دیں گے اور الاٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس میں اور اس کے علاوہ جو عورتوں کی زمین میں ملکیت ہے اس کو یقینی بنایا جائے کہ جہاں پہ عورتوں کے نام میں شیئر بھی ہے، لیکن وہ اس حوالے سے کہ نہیں میں نے اپنے بھائیوں کے کوئی دے دیا، اگر میں لے لیتی تو پھر میری بھائیوں سے رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ بات پھیلانی چاہیے کہ نہیں، یہ شیئر رکھیے آپ، اور اس کو مطلب شیئر ویسے بھی آدھا ہے اور اس کو بھی آپ اگر دے رہی ہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ قومی اسٹیٹسٹکس اور منصوبہ سازی کی دستاویزات یعنی پلان ڈاکیومنٹس میں دیہاتی عورتوں کے کام کے بوجھ کو تسلیم کرنا ہوگا، مردوں اور عورتوں کے بارے میں علیحدہ یعنی ڈس ایگریگیٹڈ اسٹیٹسٹکس ہونے چاہیے۔ ایگریکلچر کے حوالے سے ہمیں یہ ورک آؤٹ کرنا ہوگا کہ عورتیں کیا کام کرتی ہیں، مرد کیا کام کرتے ہیں۔
تاکہ اس سے یہ پتہ چل سکے کہ عورتوں کو زرعی کاموں میں کیسے شامل کیا جائے جس سے کہ پیداوار بڑھ سکے. ہم ایک پروجیکٹ کر رہے تھے تو اس حوالے سے ٹیکنالوجی کی انفارمیشن دی. اب ہم نے گورنمنٹ سے منظور بھی کروا لیا کہ وہ ٹریننگ دینے کو تیار ہیں اگر عورتیں چاہیں گی ٹریننگ. تو جب ہم نے گاؤں میں لکھ کے پوچھا کہ بھئی کس چیز کی ٹریننگ چاہیے تو گاؤں سے ہی آ رہا تھا کہ اچار چٹنی بنانا, مربع بنانا وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ حالانکہ وہ عورتیں کر رہی ہیں کام زراعت میں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ ہم اس زراعت کے حوالے سے چاہیے ٹریننگ. یہ لائف اسٹاک کے حوالے سے کچھ آئی تھی ڈیمانڈ, پولٹری کے حوالے سے آئی تھی کہ اس کے لیے ہمیں ٹریننگ چاہیے, ایگریکلچر کے حوالے سے نہیں آئی تھی. پھر ہم نے واپس انہیں لکھا کہ بھئی آپ تو یہ کام کر رہی ہیں, ہم آپ ہی سے پوچھ کر آئیں, تو اب مزید اب کچھ ڈیمانڈ ہونی چاہیے. مثلا ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے کہ عورتیں ہمیں پتہ ہے سب کہ گرین سٹوریج کرتی ہیں. جب بھی اناج آتا ہے اس کو صحیح طریقے سے سٹور کرنے کے لیے. تو پیسٹیسائڈس کے لیے آپ کو معلوم ہے کیا استعمال ہوتا ہے؟ مینلی پنجاب میں وہ اس کو مرکیوری کو, پارے کو ریت میں ملا کر اس میں چھڑک دیا جاتا ہے, اور جس وقت بعد میں یہ اناج کو لیا تو انہوں نے وہ اس کو جھاڑ دیا اس پارے اور ریت کو زمین میں, اور اس کے بعد استعمال کیا. میڈم سوری فار انٹرپشن, لیکن میں ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہوں, وہاں پہ رورل ایریا میں جی DDT بھی ہوتی ہے, لیکن جو عام طور پہ سب سے زیادہ استعمال جو عورتیں کر رہی ہیں وہ یہ پارے کا کر رہی ہیں. اب آپ کو معلوم ہے کہ پارا زمین میں پھینکا گیا, پارا ختم نہیں ہو جاتا, وہ بایو ڈیگریڈیبل نہیں ہے کہ غائب ہو گیا, وہ آہستہ آہستہ ہمارے پنجاب کی سوئلز میں جمتا جا رہا ہے, وہ پانی کے ذرائع میں پہنچے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں انہوں نے جب یہ مناماٹا وہ لیک میں انہوں نے دیکھا تھا وہ کہ مچھلیاں کہ بلیاں مر رہی ہیں, بلیوں کو دیکھا کہ کیوں مر رہی ہیں, تو اور لوگوں کی صحت پہ اثر ہو رہا ہے, تو پتہ چلا کہ وہ مچھلیاں جو تھی ان میں پارا بھرا ہوا تھا اور وہ پانی میں پارا پہنچ چکا تھا, اور اس سے لوگ معذور ہو رہے تھے, نروس سسٹمز خراب ہو رہے تھے, اور مطلب اموات بھی بہت اس سے ہوئی. تو یعنی ایک بڑی خطرناک چیز ہے جو ہم بڑے کیجولی ہم اس کو نہیں اس کی اہمیت سمجھ پا رہے کہ منو پارا جو ہے ہمارے زمینوں میں پھینکا جا رہا ہے. اب یہ اچھا جب ہم نے بات کی ان سے ایگریکلچر والے سے, کہا ہاں جی بالکل یہ بہت غلط چیز ہے, اور فاسٹاکسین استعمال کر رہے ہیں یا کچھ اور جو بھی مزید وہ بتانا چاہ رہے تھے. لیکن سب کو پتہ ہے کہ عورتیں زراعت میں اسٹوریج کا کام وہ کرتی ہیں, تو آج تک ایگریکلچر ایکسٹینشن والوں کو کیوں نہیں خیال آیا کہ بھئی اس یعنی کہہ تو رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ کبھی بتایا نہیں ہے. سوری. سو اینی وے آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دس کہ اب اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے, لیکن یہ ایگریکلچر والوں کو بھی خود خیال نہیں آیا, اور نیچرلی جو استعمال کر رہی ہے ایک طریقہ, جب تک آپ اس کو یہ نہیں بتائیں گے غلط ہے تو وہ کیوں کہہ رہی کہ ہمیں دوسری طرح کی ٹریننگ ہو. دیہاتی عورتوں کے روایتی علم اور تجربات کی ڈاکیومنٹیشن کی جائے, لکھی ہوئی فلمیں وغیرہ, اور سائنسی ادارے اور جو پلانرز ہیں اس نالج کو اپنی ڈیولپمنٹ پالیسیز میں استعمال کریں. دیہی شعبے میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے آمدنی اور پیداوار کے پروگرام بنائے جائیں. ہر زرعی پالیسی میں عورتوں سے وابستہ سرگرمیوں کی نشاندہی کی جائے اور ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھا جائے. یہ ٹریننگ ہے, لیکن ٹریننگ وہ شہر میں ہے یا قریبی کسی اور تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہے تو ضروری نہیں کہ وہ عورتیں پہنچ پائیں گی. ان کو کیمیائی مادوں کے نقصانات اور ان کے مناسب استعمال کے طریقے سے آگاہ کیا جائے تاکہ جتنی جلد ہو سکے اس کا متبادل طریقے نکالے جائیں. پیداوار کے بڑھنے سے دیہی عورتوں کی آمدنی بڑھے گی, ان کو مالی وسائل حاصل ہوں گے, تو اس کے لیے ان کو انفارمیشن اور چاہیے کہ کہاں پہ انویسٹ کریں, کہاں سے ٹیکنالوجی لیں وغیرہ. حکومت پانی کی فراہمی کے پروگراموں اور منصوبوں میں مقامی گروپوں کو تعاون حاصل کرنے اور ان میں عورتوں کی شمولیت کی ضمانت دے. لوگوں کا حق استعمال بحال کیا جائے, رائٹ ٹو یوز. غریب عورتوں, دیہاتی عورتوں کا انحصار جنگلات پر ہے. جنگلات کی انتظامات کی کمیٹی میں ان کی 50% تک نمائندگی ہونی چاہیے, اور شجر کاری کے کام میں عورتوں کے گروپوں کی رائے لی جائے اور ان سے حاصل ہونے والی معلومات کو
فارسٹری مینجمنٹ انسٹیٹیوٹس کے جو ریسرچ پروگرامز ان میں شامل کیا جائے. اجتماعی عمل سے ہی عورتوں کی آواز سنی جائے گی، خاص طور پہ غریب عورتوں کے لیے، اس لیے ان کو گروپوں میں منظم ہونے کی ضرورت ہے. ایسا ہونے تک ان تک ایگریکلچر ایکسٹینشن پہنچانا آسان ہو جائے گا. قرضے کے لیے بھی وہ گروپ ضمانت دے سکے گی اور موومنٹ موبلٹی میں بھی آسانی ہوگی، اور گروپ جو ہے وہ عورتوں کے دوسرے سماجی مسائل بھی حل کر سکے گا. ٹیکنیکل ٹریننگ، لیگل لٹریسی، انوائرمنٹ انفارمیشن، صحت، خوراک، وسائل اور قرضے کی سہولتوں تک بنیادی ضروریات ہیں. اس کے بعد سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کو دیہاتی عورتوں کے مسائل سے آگاہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ایسے پروگرام بنائیں جن میں لچک ہو، اور ان پروگراموں میں دیہاتی عورتوں کو شامل کیا جائے تاکہ ان کی صلاحیتیں اور خود اعتمادی بڑھ سکے. اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام اور ورلڈ ٹریڈ آرڈر کے بارے میں معلومات پھیلائی جائیں تاکہ لوگوں کو ان کے منفی اثرات کے بارے میں معلوم ہو سکے. سیاسی دباؤ سے یعنی پولیٹیکل پریشر سے مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز کے منفی اثرات کو کم کرنے کی کوششیں کی جائیں، اور پھر قومی سطح پر ایسی قوانین بنانے سے روکا جائے جس سے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ سے ہماری زراعت کے سیکٹر کو کنٹرول کیا جائے گا. تھینک یو.